میرا نام کشف صدیقی ہے، میں 21 سال کی ہوں۔ مجھے پہلی دفعہ محسوس ہوا تھا کہ میری مینٹل ہیلتھ اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے جب میں نے اپنا اسکول بدلا اے لیولز پرسو کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے کے اسکول میں 13 سال سے پڑھائی کرتی تھی، تو جب اتنا بڑا چینج آیا میرے انوائرمنٹ میں، میری سیلف امیج تھوڑی ہل سی گئی تھی۔ میرے پرانے اسکول میں ٹیچرز بولا کرتی تھیں کہ اس اسکول سے نکلنے کے بعد ہم بچوں کو پتہ لگے گا اصلی دنیا کیا ہوتی ہے، تو میں سوچتی تھی میرا اے لیولز والا جو اسکول ہے وہ مجھے اصلی دنیا سے ملائے گا۔ تو میں اپنے آپ پر بہت پریشر ڈالتی تھی اور بہت ڈرتی تھی کہ میں اس اسکول میں فٹ ان نہیں ہوں گی، اور اس کا بہت اثر ہونے لگا مجھ پہ۔ اس کی وجہ سے میں بہت پریٹینڈ کرنے لگی، سب کی باتوں پر ہنسنا، مجھے ہنسی نہیں آ رہی تب بھی، بات کرنے کا لہجہ بدلنا، اپنی پرسنالٹی کو میں سفوکیٹ کر رہی تھی۔ یہ سب کی وجہ سے مجھے اور ہوپلیسنس ہونے لگی کہ اب مجھے میری پوری زندگی ایسے ہی رہنا ہوگا، اور میں اب سے میری ٹرو پرسنالٹی، میری اصلی پرسنالٹی نہیں دکھا پاؤں گی، کیونکہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے مجھے۔ میری سیلف اسٹیم بھی بہت گر گئی تھی، کیونکہ ہر دفعہ میں جب پریٹینڈ کرتی تھی میرے دماغ میں یہ میسج آتا تھا کہ میں گڈ انف نہیں ہوں، اسی لیے مجھے ڈھونگ کرنا پڑ رہا ہے۔ میں وہ اسکول اکیلے گئی تھی، میرے کوئی پرانے دوست نہیں تھے میرے ساتھ، اور جو میرے قریبی دوست تھے ان سے بھی باتیں کافی کم ہو گئی تھیں۔ اس کی وجہ سے بھی میرا اکیلا پن کافی بڑھ گیا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ میرا کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہے، کیونکہ میں اندر ہی اندر گھٹتی تھی۔ میرا کوپنگ میکنزم کھانا بن گیا تھا۔ اس کی وجہ سے میں نے بہت وزن بہت کم وقت میں بڑھا لیا تھا، اور اس کی وجہ سے میرے سیلف اسٹیم اور بہت گرنے لگا، اور میں اپنے آپ کو اندر سے اور باہر سے نفرت کرنے لگی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو چاٹ چائے چیٹر۔ ہم پاکستانی یو اے ای سے پچھلے 3-4 مہینے سے ہم لوگ جو ہیں وہ کافی ایک چینج سے گزر رہے ہیں۔ دس لاٹس ہیپننگ اراؤنڈ، بہت سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کووڈ کی وجہ سے جو ہے دنیا جو ہے وہ بدل گئی ہے بہت سارے لوگوں کے لیے۔ بہت سارے فائنینشلی افیکٹڈ ہیں، جابس چلی گئی ہیں، جابس نہ بھی گئی ہوں تو سیلریز کٹ ہو گئی ہیں بہت زیادہ، اور جو ہے وہ اور بھی بہت طریقے سے افیکٹڈ ہیں، کیونکہ ہماری نارمل روٹین چینج ہو گئی ہے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ گھروں میں بند ہو گئے ہیں۔ اب مین از اے سوشل اینیمل، جب آپ لوگوں سے نہیں ملتے، آپ لوگوں سے بات نہیں کرتے، تو آج تک تو شاید ہمیں اندازہ نہیں ہوا تھا، لیکن یہ پچھلے 3 مہینوں نے ہمیں بخوبی بتا دیا ہے کہ ہماری فالٹس کیا ہیں اور ہم کتنا افیکٹ ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں سے ملنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اب اس ساری سچویشن میں جو ہے وہ فائنینشلی ہم علیحدہ افیکٹ ہو رہے ہیں، فزیکلی ہم علیحدہ افیکٹ ہو رہے ہیں، لیکن مینٹلی جو کہ ان سین ہے، ہم بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں اس چیز سے۔ اس حوالے سے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں کہ تھوڑے دن پہلے جو ہے وہ میں سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ پڑھ رہی تھی۔ اس پوسٹ میں ایک صاحب نے، ظاہر ہے وہ بھی اس چیز سے گزر رہے ہیں، ان کو بھی یہ سارے مسائل ہیں، تو انہوں نے یہ ایک بات لکھی، اس میں انہوں نے پوچھا کہ جنرل ایک سوال کیا، انہوں نے پوچھا کہ ڈپریشن اور انگزائٹی میں آپ کیسے ہینڈل کر رہے ہیں، آپ لوگ کیسے ڈیل کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ ان کا سوال بہت نارمل تھا، لیکن اس کے جو جواب تھے وہ میرے لیے بہت مطلب آئی اوپنر تھے، میرے لیے تھوڑی سی اس مشکل تھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا۔ وہ اس لیے کہ 90% لوگوں نے یہ لکھا ہوا تھا، بھائی آپ تو مسلمان ہیں، آپ کو تو یہ مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا، ڈپریشن تو ہوتا ہی نہیں مسلمانوں کو، انگزائٹی تو ہوتی ہی نہیں مسلمانوں کو۔ کسی اور نے لکھا ہوا تھا، بھائی اگر آپ نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، تو آپ کو جو ہے وہ یہ مسئلہ کبھی بھی ہوگا ہی نہیں۔ کچھ لوگ تھے جی وہ چند انڈرسٹینڈ کر رہے تھے کہ یہ صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اسی طریقے سے جو ہے ان کو ایڈریس کر رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ جو ہے وہ شفا دینے والا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کوئی بندہ جو ہے وہ صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب آپ کا گلا خراب ہوتا ہے، آپ کا ناک خراب ہوتا ہے، آپ کا کان خراب ہوتا ہے، آپ کہاں جاتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے۔ تو جب آپ کا سب سے امپورٹنٹ آرگن ذہن
آپ کا مائنڈ پراپرلی فنکشن نہیں کرتا. وہ بھی ایک ایسا ہی آرگن ہے نا جیسے آپ کا ناک کان. تو تب آپ لوگ جو ہے وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو ہے وہ صرف دعا ہی ٹھیک کر سکتی ہے, دوا نہیں ٹھیک کر سکتی. یہ بات جو ہے وہ مجھے تھوڑی سی ایسی لگی کہ ہاں اب یہ وقت ہے کہ ہمیں اس بات کے اوپر بات کرنی ضروری ہے. اس لیے یہ ایپیسوڈ بہت ضروری ہے. ہم لوگ بہت زیادہ جو ہیں وہ اس پورے ایشو میں سے گزر رہے ہیں, بہت مسائل ہیں, اور اس پہ بات کرنا, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا, بات کیے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. لیکن صرف بات کرنا بھی جو ہے وہ کمپلیٹلی آپ شاید نہ سمجھ سکیں کہ کیا ہوتا ہے. اس لیے اس ایپیسوڈ میں ایک ایسی لڑکی ہیں جو کہ بہت ایک ایسی پرابلم میں سے, ایک ڈپریشن میں سے گزر رہی ہیں. وہ ہمیں کلیئرلی بتائیں گی کہ وہ محسوس کیا کرتی ہیں, لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے جب وہ یہ بتاتی ہیں کہ ان کو ڈپریشن ہے, ان کی انر موسٹ تھاٹس کیا ہوتی ہیں, اور وہ کس طرح فائٹ کر رہی ہیں, اور کس طرح ان کو جو ہے ہیلپ مل رہی ہے. اس کے علاوہ آج ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ایک بہت امپورٹنٹ پرسن ہے جو یہ اس پورے مسئلے کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. وہ بتائیں گی ہمیں کہ کیا ڈیٹیلز ہیں, کیسے ہمیں حل کرنا چاہیے, ٹپس دیں گی ہمیں, کس طرح جو ہے وہ ہمیں اس بات کے اوپر بات کرنی چاہیے. اٹس نو لانگر اے ٹیبو. یہ امپورٹنٹ ہے ڈسکس کرنا, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. فاطمہ الطاف جو ہیں وہ ایک سائیکو تھراپسٹ ہیں, اور آج وہ ہمارے شو پہ ہیں, اور ہم ان سے چند سوال کریں گے, اور ویل ہوپ فلی ہیو اے ویری میننگ فل کانورزیشن انشاءاللہ. السلام علیکم فاطمہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. اور آپ نے یہ پورا جو سنا, جو میں نے پوری ڈیٹیل آپ کو بتائی, تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایز اے سوسائٹی جو ہے مینٹل ہیلتھ کو ایک ٹیبو کیوں سمجھتے ہیں, یہ ہمارے لیے ایک ایشو کیوں ہے. یعنی کہ ہم صرف نماز پڑھیں گے یا دعا کریں گے تو یہ مسئلہ چلا جائے گا. تو یہ ایسا کیوں ہے؟ آئی مین وائی آر وی سو اسکیئرڈ, وائی آر وی افریڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ؟ مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں سینچریز اولڈ پرسیپشن, جو چیز نظر نہیں آتی نا انسان کو, انسان اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا. ڈپریشن آپ دکھا نہیں سکتے کسی کو, آپ انگزائٹی شو نہیں کر سکتے کسی کو. اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ یہ بس پرسیپشن ہمارے اندر آگی ہوئی ہے کہ جو ڈپریشن یا انگزائٹی یا جو بھی کوئی, اگر کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے, گھبراہٹ ہے جو آپ فیل کر رہے ہیں, تو اس کو وہ ایمان کی کمزوری اس کو سمجھا جاتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ دس فیکٹ کہ جسٹ لائک اینی ادر illness, depression and anxiety are illnesses basically. It's like psychological distress is real. It's an illness basically. اور اس کو وہی جو بالکل ایگزیکٹلی جو آپ نے بات کی ہے کہ جب ہمیں ناک کان گلا کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے, وی گو ٹو دا ڈاکٹر, رائٹ. تو اس کے لیے بھی ہمیں علاج ہی کی ضرورت ہے. دیکھیں اس میں باقی کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والی ہستی ہے, لیکن شفا بھی وہ اسی صورت میں دیتی ہے نا جب ہم دوا بھی کرتے ہیں ساتھ. اور یہ تو مطلب یہ سائنٹیفک اپروچ ہمیں قرآن نے اور ہمارے دین نے بھی سکھائی ہے بیسکلی, کہ ہر چیز کو آپ اس طریقے سے ڈیل کریں اس مسئلے کو کہ آپ اس کو ایک وہ سمجھیں, ایک بیماری سمجھیں. فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو اسٹارٹ ایکسیپٹنگ دا فیکٹ دیٹ سائیکولوجیکل ڈسٹریس از این illness. ٹھیک ہے, تو اس میں سب سے زیادہ illness میں مطلب ڈپریشن آ جاتا ہے, انگزائٹی آتی ہے, اور آج کل کے حالات میں جیسے کووڈ ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم ڈپریسڈ ہیں. ایک تو یہ واقعی کیا ہے ڈپریسڈ ہے, اور اس میں مطلب محسوس کیا کرتے ہیں, کیا محسوس ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں, کووڈ کے سیناریو میں تو سب سے زیادہ جو ہے نا, دیکھیں دیر از دس ایلیمنٹ آف فیئر. جب بھی کوئی ایسی کوئی ان سین یا ایسی چیز جس کو ہم فیس کرتے ہیں جس کا ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہوتا بیسکلی, تو آبویسلی فیئر از نیچرل. ٹھیک ہے, تو اس سچویشن میں تو انگزائٹی اور ڈپریشن آپ کو ویسے بھی ڈیو ٹو دا فیئر آف دیٹ ان سین ڈیزیز اینڈ انٹریٹیبل ایز آف ناؤ. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤنس اور یہ جو چیزیں گھر بیٹھ کے آپ بالکل کسی کے ساتھ سوشلائز نہیں کر پا رہے, یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں یہ انگزائٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں نا. اور تھوڑا سا فائنینشیل بھی حالات ہو گئے, فائنینشیل تو ڈیفینیٹلی سارا سیناریو ہی ایسا ہے نا کہ اس میں تو میرے پاس سب مطلب رائٹ ناؤ کا بہت سارے کلائنٹس ایسے ہیں جن کا صرف ٹریگر ہی یہ کووڈ میں ہوا ہے,
انگزائٹی اور ڈپریشن, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے ڈیل کریں اوبیسلی. تو یہ تو مجھے یہ بتائیں کہ فاطمہ, ڈپریشن میں اگر کوئی بندہ ہوتا ہے جب, یا بہت اینکشیس ہوتا ہے, تو کیا محسوس کر رہا ہوتا ہے؟ بیسکلی دیکھیں, سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنے کی ہے, یہ ورڈز سب بہت فیملیئر ہو چکے ہیں اب تو, یہ ڈپریشن, اینگزائٹی. ڈپریشن بیسکلی ایک تو وہ ڈپریشن ہوتا ہے نا جو کبھی کبھی آپ, ہر بندہ فیل کرتا ہے, ہر انسان فیل کرتا ہے, آئی ایم ڈپریسڈ, آئی ایم سیڈ, ٹھیک ہے, اس طرح, ناٹ ہیپی, کچھ بھی ہو گیا, او آئی ایم سو ڈپریسڈ, رائٹ. لیکن ڈپریشن ایز این النس, میجر ڈپریسو ڈس آرڈر, وہ جو ہے وہ ایک پورا ڈس آرڈر ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں اس کے ڈفرینٹ سمٹمس ہیں. یو ہیو ٹو میٹ دیٹ کرائٹیریا ان آرڈر ٹو کوالیفائی فار دیٹ, ٹو بی ایبل ٹو یعنی آپ ٹریٹمنٹ لینے کے لیے. ایگزیکٹلی. تو اور اینگزائٹی بھی جو ہے اس کے بھی کچھ سمٹمس ہیں. اینگزائٹی از اے ویری نیچرل ہیومن ایموشن جو آپ سچویشن آف فیئر یا انسرٹنٹی میں آپ فیل کرتے ہیں, ایوری ون فیلز اٹ. لیکن جب وہ آپ کی ایک نارمل رینج سے باہر چلا جاتا ہے, دین اٹس اے میٹر آف کنسرن. اچھا, نہیں تو اگر جو ہے وہ آپ نے کہا نارمل ہوتا ہے, تھوڑا سا کب وہ وقت آتا ہے جب انسان میں کو چاہیے کہ پتہ چل جائے خود سے ہی کہ دیر از سم تھنگ مور رانگ وتھ می, مطلب یا فیملی کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کس طرح جو ہے وہ بندہ اپنے اس میں سے نکلے کہ یا دس از ناٹ دا نارمل تھنگ, یہ نارمل نہیں ہے, دس از سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنریلی رانگ وتھ می. رائٹ. دیکھیں یہ کیا سائنس ہوتا ہے؟ وہ انسان کو خود آئی گیس سمجھ میں آ جاتا ہے نا, وین یور روٹین از گیٹنگ اپسیٹ. بیسکلی اس کے جو سمٹمس ہیں اس میں یہی ہے کہ اٹ کازز یو انف ڈسٹریس ٹو انٹرفیئر ود یور ڈیلی فنکشننگ. صحیح ہے, آپ کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اینگزائٹی کے جو ہے یہی سمٹمز ہیں بیسکلی, لیک آف کانسنٹریشن, پیلپٹیشنز, فزیولوجیکل سمٹمز along with it, جو ہے مستقل آپ گھبراہٹ کا شکار رہنا, فیلنگ آف امپینڈنگ ڈوم, سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن, اور ہر چیز میں ایک وہ جو آپ کا جو ہے وہ ایک نیگیٹو ہو جائے کہ کچھ ہو جائے گا, سم تھنگ ول ہیپن ٹو اے لوڈ ون اور ٹو مائی سیلف اور سم تھنگ لائک دیٹ. فیئر بیسکلی, فیئر آف دی ان نون. صحیح. اچھا, ایک چیز اور سمجھنے کی اس میں اسما بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ اینگزائٹی اینڈ ڈپریشن آر بیسکلی ٹو سائڈس آف دا سیم کوائن. اوکے, یعنی دیر از ڈپریشن جس میں آپ کو ساتھ اینکشیس ڈسٹریس بھی فیل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ڈپریشن اور اینگزائٹی دے جسٹ گو ہینڈ ان ہینڈ. جتنے بھی میرے کلائنٹس آتے ہیں ان کو اف دے ڈپریسڈ, ان کو ساتھ اینگزائٹی کے سمٹمس بھی ہوتے ہیں جنرلی, ٹھیک ہے. سو دیز آر دا ٹو موسٹ کامن سائیکولوجیکل کنڈیشنز. مطلب آج کے سینیریو میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوبیسلی اس سے ہٹ کے تو جو ہے وہ ڈیپر جو ہے وہ ڈسکشن ہے انٹو مینٹل ڈس آرڈر. ہمارا کلچر اتنا نیگلیکٹ کرتا ہے مینٹل ہیلتھ کو کہ میں اپنے موم اور ڈیڈ کے ساتھ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات نہیں کر پاتی تھی, ایون دو میری اپنی بہن سائیکالوجسٹ ہے. گھر کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے, تو ایسا بھی نہیں تھا کہ گھر کے مشکلوں سے بھاگ کر اسکول میں سکون مل جاتا یا اسکول کے مشکلوں سے بھاگ کر گھر میں سکون مل جاتا. اللہ کے کرم سے میری بہن نے میرا بہت ساتھ دیا تھا مجھے ریئلائز کرنے میں کہ وہ ہے میرے ساتھ ہر قدم پر, اور وہ میری سب باتیں سنتی تھی اور مجھے ایڈوائس دیتی تھی. انہوں نے مجھے ایک صلاح دی تھی جم جوائن کرنے کی پرسنل ٹرینر کے ساتھ, کیونکہ وہ میرے ڈپریشن کے سمٹم کم کرنے کی مدد کرے گا اور میرا کانفیڈنس بھی بڑھ جائے گا جیسے میں وزن کم کروں گی. تو میرے سیکنڈ ایئر میں اے لیولس کے میں نے جم جوائن کیا, اور الحمدللہ مجھے بہت کائنڈ پرسنل ٹرینر ملا. وہ میری ہر بات کو سنتے تھے. میں اسکول سے آنے کے ٹھیک بعد جم جاتی تھی اور وہ مجھے پوچھتے تھے میرا دن کیسا گیا وغیرہ وغیرہ, اور میں سب انہیں بتا دیتی تھی. تو میرا سپورٹ سسٹم اور بھی اسٹرانگ ہونے لگا. لیکن مجھے ایک بات بتائیے فاطمہ کہ انڈیویجولی جب آپ اتنے زیادہ باگ ڈاؤن ہوتے ہیں, آپ اتنے زیادہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں, انگزائٹی میں ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتے کہ آپ جا کے ہیلپ مانگ سکیں. تو ایز اے فیملی, مطلب جو آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں, وہ اگر یہ مشورے دینے بند کر دیں کہ آپ نماز پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا, دعا مانگ لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا,
اس کے علاوہ مطلب کیا کرنا چاہیے فیملی کو, کس قسم کے سپورٹ؟ یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں نا, نماز پڑھ لیں اور ایمان کی کمزوری جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, دس از سو ارکسم. مجھے اتنی ایز اے تھراپسٹ میں اتنی اریٹیٹ ہوتی ہوں نا اس چیز سے کہ ایک تو پہلے آپ ججمنٹل ہو رہے ہیں کہ کسی کا ایمان نہیں ہے, ایمان کا لیول بہت خراب ہے اس کا, تو اسے یہ ہو رہا ہے مسلمان کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا, مسلمان کو انگزائٹی نہیں ہو سکتی. صحابہ کرام کو بھی ہوتی تھی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک پوائنٹ پہ ڈپریسڈ ہو گئے تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انکریجمنٹ آتی تھی تو وہ ہوتا تھا نا. تو دیز تھنگس آر ریئل. فرسٹ آف آل کسی کو آپ جج نہ کریں کہ اس کی ایمان کی کمزوری ہے. آل دیز ٹریٹمنٹس گو ہینڈ ان ہینڈ, ٹھیک ہے. اگر آپ کا بہت زیادہ ڈسٹریس سچویشن ہے تو اس میں آپ یو ول نیڈ ٹو سی اے سائیکائٹرسٹ. اس میں آپ کو میڈیسن کی بھی ضرورت ہوگی ٹو تھوڑا سا کنٹرول, ٹو برنگ اٹ انڈر کنٹرول. پھر ساتھ سائیکو تھراپی از امپیریٹو, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر میرے پہلے سال ابراڈ یونیورسٹی میں میرا ڈپریشن اور انگزائٹی واپس بڑھ گیا تھا, بہت انوائرمنٹ میں چینج ہونے کی وجہ سے. تو سیکنڈ ایئر میں میں نے ہمت کر کر تھیراپی شروع کی. اس سے مجھے میرے ڈپریشن اور سوشل انگزائٹی کا ڈائگنوسس ملا. تھیراپی نے میری بہت مدد کی کیونکہ مجھے سمجھ آنے لگا میں جو محسوس کرتی ہوں وہ کیوں کرتی ہوں. تھیراپی روٹ جو ہوتا ہے کاز کا وہ ریکگنائز کرتی ہے. تو مجھے سمجھ آیا کہ میں اپنے آپ پر اتنا پریشر کیوں ڈالتی ہوں اور اتنا غصہ کیوں ہوتی ہوں جب میں وہ اسٹینڈرڈز میٹ نہیں کر پاتی جو میں نے اپنے آپ کے لیے سیٹ کیے تھے. تھیراپی نے مجھے سکھایا کہ میں انسان ہوں اور مجھے اپنے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے. میں اتنا اپنے آپ کو ڈسکریج کرتی تھی کہ میں نے ٹرائی ہی کرنا چھوڑ دیا تھا کوئی بھی چیز کرنی. تھیراپی کی وجہ سے میں ریکگنائز کر پاتی ہوں میں کب نیگیٹو ہو رہی ہوں اور اپنے آپ کو سمجھا پاتی ہوں کہ میں انسان ہوں جو غلطیاں کرتی ہوں اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. سائیکو تھراپی میں کیا کرتے ہیں بیسکلی آئی ایم اے سی بی ٹی پریکٹیشنر, کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی. تو اس میں بیسکلی یہی ٹیکنیکس ہیں دیٹ اٹس بیسڈ آن دی ازمپشن اور بیسڈ آن دس آئیڈیا that psychological distress causes your perception to become distorted. تو اس ڈسٹورشن کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی ڈسٹورٹیڈ تھاٹ پروسیس کو ٹھیک اگر آپ کر لیتے ہیں اور اس کو آپ تھوڑا مانیٹر کر لیتے ہیں دین یو موو ٹورڈس پازیٹیوٹی اور پھر وہ آپ کی نیگیٹیوٹی کم ہوتی جاتی ہے. تو مطلب یہ ڈسکشن کے تھرو ہو سکتا ہے؟ بالکل, دیر آر ڈفرنٹ ٹیکنیکس. پورا ڈیورنگ سیشن اٹس اے ویری پریزنٹ اورینٹیڈ ٹیکنیک اینڈ یو ٹرائی ٹو encourage the client to focus on the here and now, not to dwell over the past, not to worry about the future, لیکن ابھی اپنے present کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. تو جی میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب ظاہر ہے جب آپ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو ہوپلیس ہوتا ہے بندہ اس سچویشن میں, ٹوٹلی جو ہے وہ ہوپلیس ہوتا ہے, اس کو نظر کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا. تو مطلب اس کو کیسے یہ یقین دلائیں آپ کہ جو ہے یہ سکسیزفل ہوگا؟ آپ کیا نارمل ایک دوبارہ ڈو یو کم بیک ٹو دیٹ نارمل اگین؟ آف کورس یو کین ڈیفینیٹلی کم بیک ٹو دیٹ نارمل اسٹیٹ اگین. اور تھراپسٹ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ہوپ دلانا, لیکن ایک ریئلسٹک لیول آف ہوپ دلانا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یو نیڈ ٹو ٹیل دا کلائنٹ, ٹیک دیٹ پرسن انٹو کانفیڈنس کہ we'll work together towards this. ایک collaborative relationship ہمارا ہوگا اور جس میں ہم we will move towards betterment. تو اس میں مطلب ٹرسٹ فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. صحیح. اور دوسری بات یہ بھی ہے ایک فاطمہ کہ ہم بہت زیادہ ینگسٹرس کو دیکھ رہے ہیں آج کل. ہمارے ینگسٹرس بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں, باگ ڈاؤن ہیں, وٹ ایور ریزن, آئی ڈونٹ نو, مے بی آپ کے پاس آتے ہیں ینگسٹرس, بہت آتے ہیں. کیا وجہ ہے مطلب ہمارے ینگسٹرس کس قسم کا پریشر لے رہے ہیں, کیوں وہ پریشر لے رہے ہیں؟ اور بہت ساری جو ہیں وہ بہت ساری کھل کے بات کرتے بھی نہیں ہیں بیکاز دے آر ججڈ. دے آر ججڈ, تو وہ کھل کے بات کرتے نہیں ہیں, سامنے نہیں آتے, جس کو کہتے ہیں وہ ان کو اس طرح کے مشورے مل جاتے ہیں, بھائی جاؤ دعا کرو, نماز پڑھو, ٹھیک ہو جاؤ. صحیح. یا فون یوز کرنا چھوڑ دو, بالکل ایگزیکٹلی, تبھی آپ ٹھیک ہو جاؤ گے آپ اس میں. تو یہ ہمارے ینگسٹرس کیوں اتنے زیادہ ینگسٹرس کو ریکمینڈ کروں گی کہ وہ سائیکالوجی کے بارے میں پڑھیں, انفارم رہے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا دماغ کام کیسے کرتا ہے, اور پھر اس کی مدد سے آپ اپنی زندگی میں بھی
اسے اپلائی کر سکتے ہیں. وہ سیلف ڈائگنوس نہ کریں پر اپنے آپ کو فیملیرائز کریں الگ الگ ڈس آرڈرز، کنڈیشنز، کوپنگ میکنزمز اور تھنکنگ اسٹائل سے. اور دوسری چیز وہ ٹرائی کریں کسی کے ساتھ اس بارے میں بات کرنا، چاہے وہ فیملی ہو، دوست ہو، مینٹل ہیلتھ ہیلپ لائن پر کوئی پروفیشنل ہو یا تھراپسٹ. یہ انہیں احساس دلائے گا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں اور بہت سارے لوگ ان کی طرح بھی اسٹرگل کرتے ہیں اور یہ لوگوں کی مدد ہوئی ہے تو ان کی کیوں نہیں ہو سکتی. اور وہ لوگ جن کے قریبی دوست، گھر والے یا جو بھی مشکلوں سے گزر رہے ہیں، آپ بس ان کی بات دھیان سے سنیں، ان کی خیریت لیتے رہیں تاکہ انہیں محسوس ہو کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں اور احساس رکھیں کہ وہ بہت ولنریبل ہے. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ انہیں بات بات پر صلاح دیں. اس بات کا دھیان رکھیے کیونکہ اس کی وجہ سے کبھی کبھار انہیں ایسا لگ سکتا ہے کہ آپ ان کی بات نہیں سمجھ رہے ہیں اور وہ پھر اس کے بارے میں بات نہ کرنا چاہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو بتا پائیں کہ وہ کیسا سپورٹ چاہتے ہیں آپ سے. ینگسٹرز آل اوور دا ورلڈ، ایک تو دیکھیں سب سے پہلی بات ہے وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ دے آر گوئنگ تھرو دس امیزنگ چینج، دس ایک بہت بڑے لیول کی چینج ہے ان کے ہارمونس میں، ان کی باڈیز میں، ان کی پرسیپشنز میں، ہر چیز میں آ رہی ہوتی ہے. دے آر گروئنگ انٹو انڈیویجولس، ٹھیک ہے، وہ آپ کی گود سے نکل کے اب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. آئی ہیو ورکڈ ایز اے اسکول سائیکالوجسٹ ہیئر ایز ویل، اور وہ وقت میرے لیے اتنا اینگر اور ڈسٹریس کا تھا جب میں پیرنٹس کو دیکھتی تھی کہ پیرنٹس بچوں کو ایک تو اپنی پراپرٹی اس طرح سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی ڈیسیجنس خود سے نہیں لینے دیتے، دے ڈونٹ الاؤ دیئر انڈیویجویلٹی. آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس میں چینجز آئیں گی. دیٹ پرسن از یونیک، ہی از نتھنگ لائک یو اور لائک بوتھ پیرنٹس، بالکل ایک یونیک انڈیویجول ہوگا. بچے میں فرسٹریشن آ جاتی ہے. اینڈ ایز پیرنٹس وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. ہم بچے کو پش اوے نہ کریں. وی شوڈ بی دیٹ سیف پلیس جہاں بچہ آ کے اپنی ہر بات بتا دے. میں اپنے بچوں کو یہی بات بتانے کی کوشش کرتی ہوں. آئی ٹرائی ٹو ٹیک دم انٹو کانفیڈینس. انہیں کہتی ہوں کہ انلیس یو کمٹ مرڈر یو کین کم ٹو می ود اینی تھنگ اور میں آئی ول انڈرسٹینڈ اٹ. ٹھیک ہے، تو اتنا یعنی کہ فیملی سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہونی چاہیے. جی رائٹ. بس تھینک یو سو مچ فاطمہ. ہم نے چھوٹی سی ہی بات کرنی تھی بٹ یہ بہت ضروری بات ہمیں کرنی تھی کہ جو ہے وہ دیر از ہیلپ آؤٹ دیئر. لیکن سب سے پہلے ہیلپ لینے کے لیے ہمیں بات کرنی ضروری ہے، ہمیں ایشو کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. یہ بھی بات بہت ضروری ہے کہ ایز اے فیملی یا ایز آپ فرینڈس یا انڈیویجولس یا کسی بھی آپ سرکل میں آپ اپنے ارد گرد نظر رکھیے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد لوگ کیا ڈپریسڈ ہیں، کوئی وہ سائنس اینڈ سمٹمس شو کر رہے ہیں ڈپریشن کے. اور اگر آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی بات سمجھیں گے تو پلیز ریچ آؤٹ ٹو دیم. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شاید فیملیز کو اس لیے ٹرسٹ نہیں کرتے کہ ہمیں جو ہے وہ ججمنٹ، جیسے فاطمہ نے کہا کہ جو ہے ہمیں جج کیا جائے گا، اور ان کا ٹرسٹ فیکٹر فرینڈس کے اوپر زیادہ ہوتا ہے یا مے بی ان نون لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں بات کرنے میں. سو پلیز ریچ آؤٹ ٹو دیم، ان سے بات کریں. اور جو ہے سب سے امپورٹنٹ بات کرنا ہے. اس کے بعد جیسے فاطمہ نے کہا بات کرنے کے بعد جو ہے اگر تھیراپی کی ضرورت ہے، اس کے بعد جو ہے میڈیکیشن کی ضرورت ہے، تو دیر از اے ہول پیکیج. اور امید رکھیں اللہ سے، اچھی امید رکھیں، اس کا سولوشن بھی ہے. اینڈ کووڈ میں بیٹھے ہوئے وی ول آل کم آؤٹ آف اٹ انشاءاللہ. And thank you once again Fatma for being here and being part of this show. And I hope کہ جو ہے وہ لوگ تھوڑا سا جو ہے جو بھی ہو قطرہ بھی چاہے ہو پورے اوشن میں, if we can tell someone. I hope so too. Yeah. So again thank you so much. Most welcome. Thank you. پھر آپ سے ملاقات رہے گی. اللہ حافظ.